بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. اور امام ابو داؤد ہیں، یہ ابو داؤد شریف ان کی کتاب ہے نا، امام ابو داؤد کی. میں نے کہا ہے کہ اس میں یہ جو سند ہے نا، اس سند میں آپ ابو داؤد اور سفیان بن عیینہ کی ملاقات ثابت کریں، جس کی طرف آپ نہیں آ رہے، چونکہ آپ کو اپنے پھندے کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری کشتی کس بھنور میں بھنس چکی ہے، اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن امام ابو داؤد اور سفیان کی ملاقات ثابت نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے اب مطالبہ رکھ دیا کہ کالا ابو داؤد کالا سفیان لمن یصلی وحدہ، میں نے یہ الفاظ کب کہے ہیں کہ کالا ابو داؤد؟ یہ مطالبہ آپ کا غلط ہے، یہ لوگوں کو الجھانے والی بات ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے سفیان بن عیینہ کا قول، تو میں نے سفیان بن عیینہ کے بارے میں سند پوچھی ہے نا، اس کی سند تو پیش کرو جو ابو داؤد کے واسطہ سے ہو، اور ابو داؤد کی اور حضرت سفیان کی ملاقات ثابت ہو، تب آپ کی بات درست ہوگی، وگرنہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کا حوالہ غلط ہے. دوسری بات میں نے پھر یہ بھی کہی تھی کہ امام احمد بن حنبل اللہ علیہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اسی ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے لا صلاۃ حدیث پیش کی، اس کے بارے میں آپ نے صرف اتنا کہہ دیا اس میں مقتدی شامل ہے. میں نے کہا کہ مقتدی کو خارج بھی تو کرو نا، کیسے کرو گے؟ آپ نے کہا کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، سفیان کہتے ہیں، میں کہتا ہوں امام خطابی فرماتے ہیں ھذا عموم لا یجوز تخصیصہ الا بدلیل، اللہ کے نبی کے فرمان کو خاص کرنے کے لیے یہ آپ کو خاص دلیل پیش کرنی ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عام ہے، امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے، منفرد کے لیے ہے. پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی انہی کی لکھائی ہوئی کتاب ہے، جو لکھوائی ہوئی کتاب وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس کتاب کا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی لکھوائی ہوئی کتاب نہیں ہے صحیفہ؟ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ رکھ دلیل کی کچھ بھی سند، پھر اس پہ اڑتے ہو، عجب دانا مقلد ہو کے بے ہتھیار لڑتے ہو. اس سے تو بہتر ہے کہ مر جاؤ نعمانی صاحب، کہ لڑتے ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. تم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن کی آیت ہے، اس کے بارے میں نے جو سوالات کیے ہیں آپ کو پتا ہے. صبح کی نماز ہو رہی ہے، جماعت
میں امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اگلی سورت پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے، وہ اس نے نماز میں شامل ہونا ہے، آیا وہ تکبیر تحریمہ کہے یا نہ کہے؟ اگر وہ تکبیر تحریمہ کہے گا تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے آپ کے کہنے کے مطابق سطو کے خراب ہوگی، اور اگر اللہ اکبر نہ کہے گا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ وہ نماز کیسے پڑھے؟ اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے، آپ یہی کہیں گے کہ وہ ابھی نماز میں شامل نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نے کچھ جواب دینا ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے غافل نہ جانیے، ہر ایک بات تمہاری میری نظر میں ہے۔ مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پیش کرو، قرآن ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس واسطے نازل ہوئی کہ امام نے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پیش کرو، تسی قرآن بھی تو نہیں بخا سکتے کہ ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ امام نے مگر سورہ فاتحہ دی نفی واسطے آئیے، میں بخا سکنا فقرہ ما تیسر من القرآن تطلق نماز رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نے جو روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پیش کی، اس کے لیے اب اس میں مقتدی کا ذکر تو ہے نہیں، تو کہتے ہیں جی امام خطابی یہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام خطابی کہتا ہے۔ اچھا جی کلمہ امام خطابی تو پڑھے رسول پاک سے ثابت ہونا، ذرا چپ رہے نا، بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ رسول پاک نے مقتدیوں کو فرمایا ہو، بات ہے رسول پاک کی، اور خطابی کا قول حجت نہیں۔ پھر کہتے جی خارج رکھے کرو، میں نے تو ترمذی سے پیش کیا تھا کہ صحابی کہتا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، امام احمد کہتا ہے یہ اکیلے کے لیے ہے، پھر حتیٰ کہ فرمایا کہ اسی حدیث کا جو راوی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ باسند موجود ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اب واسطہ پڑا ہے جاہلوں سے، یہ الٹا مجھے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں، خود پوچھتا ہے، کبھی ایک سے پوچھ رہا ہے، کبھی دوسرے سے پوچھ رہا ہے، کبھی ایک سے پھر کہتا ہے جی میری نظر میں سب کچھ ہے۔ کیا کچھ ہے تیری نظر میں بھائی؟ اب دیکھو یہ سارا باسند نقل ہے۔ مصیبت یہی ہے کہ باسند جو بات شروع سے نقل آ رہی ہے ساری وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد یہ ساری حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے، قتیبہ ابن سعید سے، عبداللہ ابن سرح سے، وہ آگے نقل کرتے ہیں سفیان سے، وہ آگے نقل کرتے ہیں زہری سے۔ یہ امام ابو داؤد نے جو نقل کیا اپنے استاد قتیبہ اور ابن سرح سے، باسند موجود ہے۔ اپنے استادوں سے نقل کرتے ہیں حدیث بھی، اپنے استادوں سے نقل کرتی ہیں کہ یہ سفیان نے یہ بھی کہا ہے لمن یصلی وحدہ، یہ صاف لفظ آ رہا ہے قال سفیان لمن یصلی وحدہ۔ اس میں اب بار بار یہ کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے یہ کہا، یہ کیسٹیں بے شک دیکھ لیجئے، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ کہا، تو ابو داؤد کی سفیان سے ملاقات۔ بھئی ابو داؤد کا تو استاد سفیان ہے ہی نہیں، ابو داؤد کا استاد ہے قتیبہ ابن سعید اور عبداللہ ابن سرح، وہ شاگرد ہیں سفیان کے۔ سفیان سے یہ حدیث وغیرہ یہ سب کچھ نقل کون کر رہی ہیں؟ وہ نقل کر رہی ہیں، اور ان سے نقل کی ہوئی حدیث اور یہ ساری بات یہ سنا رہا ہے کون؟ امام ابو داؤد۔ اس لیے یہ سفیان ثوری کا نہ سفیان ابن عیینہ کا یہ قول یہاں بھی موجود ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ اور یہی دیکھیں میں نے خارج کرنے کے لیے لا صلاۃ سے صحابی صحابی حضرت جابر کا قول پیش کیا تھا۔ حضرت جابر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اکیلے کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں بھائی یہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام احمد سے نقل کر کے کہ رجل من اصحاب النبی تعول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا ھذا اذا کان وحدہ۔ اس کا معنی اب صحابی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے جو آیت پیش کی ہے اس آیت کے لیے میں نے کتاب القراءۃ للبہقی صفحہ 109 کا حوالہ دیا ہے، باسند صحیح موجود ہے۔ وہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا قرئ القرآن کا شان نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ امام نسائی کے بقول
رسول پاک نے تشریح کی ہے کہ امام پڑھے گا مقتدیو تم چپ رہو، اور پھر یہ حدیث مستقل دلیل بھی ہے، اور مستقل اس پہ میں نے کہا ہے کہ امام مسلم اس کو کہتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے ساتھ آئیے وہ کیا ہے امام، یہ بخاری شریف ادراک رکوع الوقت، بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے جس میں رکوع کے اندر وہ پہنچے ہیں، رکوع کے اندر پہنچے ہیں، اب فاتحہ ان کی رہ گئی ہے، فاتحہ ان کی رہ گئی ہے، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا ہو بعد میں کہ تیری چونکہ فاتحہ رہ گئی تیری نماز نہیں ہوئی، رسول پاک نے یہ فرمایا نہیں۔ یہ صفحہ 108 بخاری شریف کا، وہاں پر یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا نے پھر اس بات نو دہرایا ہے جڑی کہ ابو داؤد دے حوالے دے نال انہاں نے پیش کیتی حضرت سفیان دا قول۔ دوستو میرا تو اعتراض یہ تھا کہ حضرت سفیان کا قول نقل فرمانے والے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت سفیان سے نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ امام ابو داؤد کے استاد فلاں ہیں اور ان کے استاد امام سفیان ہیں، چلو جن کا نام لیا ہے ان سے اس قول کی سند پیش کرو کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ مجھے میرے فلاں استاد نے بتایا کہ حضرت سفیان یوں فرماتے تھے۔ یہ قول بات سند پیش کرو مولانا، صرف حدیث کی سند پیش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات تو ہے قول سفیان کی، کس کی سند پیش کرو، یہ سند آپ پیش نہیں کر سکتے اور نہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر وہ ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا دہرائی ہے، تو بات یہ ہے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، پھر میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں، ان پر غور فرمائیں۔ میں نے جو ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فقرأوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پیش کی ہے، میں ثابت کرتا ہوں قرآن پاک سے کہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ قرآن پاک سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کو ثابت کریں کہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کی نفی کے لیے آئی ہے۔ صحابہ کا اس میں اجماع پیش کریں، جبکہ آپ کا عقیدہ ہے ادلہ اربع کے آپ قائل ہیں، پہلے نمبر پر قرآن، پھر اللہ کے نبی کا فرمان، پھر صحابہ کا اجماع، اور پھر قیاس، اور قیاس آپ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جاؤ آج آپ کو چھٹی دیتا ہوں، ایک باسند صحیح قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرو۔ یہ حنفی لوگ موجود ہیں، آج یہ تمہاری بات کو سن کر جائیں گے اور دیکھیں گے آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آج چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی قول پیش کر دو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ یہ ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے منع کرنے کے لیے آئی ہے۔ اپنے ہی امام کا ایک قول پیش کر دو، لیکن میرا تجربہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ مولانا تم نے آج تک خود غرض شکلیں کبھی دیکھی نہیں، شاید تم جب بھی آئینہ دیکھو گے میں تم کو دکھا دوں گا، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بزرگ جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن نور اللہ مرکزہ ان کی کتاب الکلام الحسن ہے، یہ ملفوظات ہیں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ اس ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تبلیغ پر محمول ہے، تبلیغ پر محمول ہے، اس جگہ قراءت فی الصلاۃ مراد نہیں، سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سن لو مولانا یہ تو آپ کو باور کرنا پڑے گا کہ یا آپ کے علماء، آپ کے فضلاء، آپ کے ائمہ کا آپ جیسا بھی علم نہیں تھا، یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ صحیح تھے، مجھے غلطی لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ماجدی ہے، اس میں بھی ہے کہ اصل تو
اصل حکم تو اسی قدر تھا. کون سا حکم کے مخاطب ظاہر ہے یہ کفار و منکرین ہیں, اور مقصود اصلی یہ ہے کہ جب قرآن بے ہی غرض تبلیغ وغیرہ پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو اسے توجہ خاموشی کے ساتھ سنو, تاکہ اس کا موجز ہونا اور اس کی تعلیمات کی خوبیاں تمہاری سمجھ میں آ جائیں اور تم ایمان لا کر مستحق رحمت ہو جاؤ. اصل حکم تو اسی قدر تھا, لیکن علماء حنفیہ نے اس کے مفہوم میں توسع پیدا کر کے اس سے حالت نماز میں مقتدی کے لیے قرآنی سورہ فاتحہ کی ممانت بھی نکالی ہے. کنی جرت ہے تہاڈی. اصل گل تے سی قرآن پاک نبی علیہ السلام پڑھ دے, لوگ شور مچاندے سن. قرآن نے کہا جدو قرآن پڑھیا جائے چپ کر کے سنیا کرو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے. اور پھر یہ متعلق تانوں پتہ ہی نہیں, اتنے لفظ نے آن سے تو دے تساں حدیث پیش کیتی او دے اندر بھی الفاظ نے ویذا قرأ فان سے تو, قرآن کی آیت ویذا قرئ القرآن فاستمعوا له وان سے تو. میں کہتا ہوں کہ انصات کا معنی یہ نہیں ہوتا جو آپ لیتے ہیں. انصات کا معنی آستہ پڑھنا, آستہ پڑھنے سے منع نہیں کرتا ان سے تو. دلیل کے لیے دیکھیں بخاری شریف کو اٹھائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ينصت اذا تکلم الامام, کہ جب امام کلام کرے تو پھر خاموش ہو جاؤ. امام کے خطبہ کے وقت, کلام کے وقت آپ کو خاموش ہونا پڑے گا. کہہ رہا ہوں یہ سارا دیکھو نا, امام ابو داؤد نے باسند باتیں نقل کی ہیں. جس وقت ایک استاد اپنے استادوں سے حدیث اور کچھ چیز باسند نقل کر دے, اس تمام کا حکم وہی سند والا ہوتا ہے. یہ سارا باسند موجود ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب ان کو حدیث اب پڑھانا پڑ گیا ہے. اب ان کی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں لفظ انصات انصات, انہیں یہی پتہ نہیں لفظ انصات ہے کیا نہیں ہے. جی ٹیپ ریورس کر لیں پتہ لگ جائے گا. ہاں ہو جاتی ہے. اچھا جی, اور اب میں نے شان نزول بتایا صحابی سے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. خود کہتے ہیں جی شور مچاتے تھے کافر, اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اچھا کون کہتا ہے جی؟ کہ ماجدی والا کہتا ہے جی, ماجدی. اب مطلب کے لیے ماجدی کی بات مان لی اور مطلب کے خلاف ابن مسعود کی بات صحابی کی. خود ذرا سوچو, ایک طرف پیغمبر کریم کا صحابی, لیکن ان کے مطلب کے خلاف بات ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور ماجدی کی بات مطلب کے لیے آ جائے تو ماننے کے لیے تیار. واہ مولوی صاحب. اور پھر کہتے ہیں اصل بات یہ شور مچاتے تھے. اب یہ آیت نازل ہوئی ہو ان کے شور مچانے کے سلسلے میں, بالکل میں صاف کہتا ہوں مولانا کو, اگر مولانا میں ہمت ہے تو جس طرح میں نے صحابی سے ثابت کیا ہے اسی طرح یہ کسی ایک صحابی سے ثابت کر دے باسند سے ہی کہ کافر شور مچاتے تھے, ان کو چپ کرانے کے لیے اللہ نے اذا قرئ القرآن آیت نازل کی. لاؤ کسی صحابی نے یہ کہا ہو, لیکن ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود کوئی نہیں. اور پھر کہتے ہیں ابو حنیفہ کی بات ہی ہے, چلو اسی سے بھائی امام ابو حنیفہ کے تو ہم مقلد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور ناز ہے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید پر. جو انہوں نے مسائل بتایا ہم مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہے. یہی موطا محمد میرے پاس موجود ہے, اس کے اندر امام محمد نے فرمایا کہ لا قراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر, کہ امام کے پیچھے قرات وغیرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, خواہ اونچی یا سری آہستہ آواز والی یا اونچی آواز والی نماز ہو. آگے کہتے ہیں بذالک جاءت عامۃ الآثار, عام حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں, اور کہتے ہیں وہو قول ابی حنیفہ, اور امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی یہی ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی ان حدیثوں کے مطابق یہی ہے. تمہارے امام صاحب کی بات جو موجود ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ بخاری شریف سے پیش کر رہا تھا, ایک واقعہ میں نے پیش کیا حضرت ابو بکرہ کا. رکوع میں پہنچے, ہر ایک کو پتا ہے رکوع کے اندر آئے ہیں, فاتحہ ان کی رہ گئی. اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول پاک ان کو فرماتے اے ابو بکرہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی, تیری نماز نہیں ہوئی, اٹھ کھڑا ہو اپنی نماز کو دوہرا. لیکن رسول پاک نے اس کو نماز کے دہرانے کا حکم نہیں دیا. یہ میرے پاس ہے بخاری شریف, اس بخاری شریف کا صفحہ ہے 108. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں, کیا سنو پیارے پیغمبر کے الفاظ, بخاری شریف
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اذا قال الامام، کون کہے؟ کون کہے؟ کون کہے؟ فقولوا آمین، تو تم جواب میں کیا کہہ دو؟ آمین کہہ دو۔ اب رسول پاک کیا تعلیم دے رہے ہیں، خود سوچو میرے دوستو۔ اور مرنا ہے، مر کر اپنی قبر میں جانا ہے مولوی صاحب، اور کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ پکا اہل حدیث صحیح معنوں میں بن اور حدیث کی اتباع کر۔ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ فاتحہ کس نے پڑھنی ہے؟ قال الامام، قال الامام، مقتدی نے آگے سے کہہ دینا ہے آمین، اس کی شرکت ہو جائے گی۔ یہ صفحہ 108، صفحہ 100۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، ناز ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مولانا میں وہی تو بات کر رہا ہوں، اما المقلد فمستندہ قول مجتہد ہی۔ اگر آپ کو اپنے امام پر ناز ہے تو میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کا اس کے بارے میں مسلک کیا ہے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کا ایک قول اپنی کسی مستند کتاب سے با حوالہ با سند ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ یہ ایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کے منع کے لیے آئی ہے، سورہ فاتحہ سے منع کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ قول امام صاحب کا دکھاؤ، آپ ادھر نہیں آئے، یہ بات کو الجھانے والی بات ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید مولانا صاحب ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو ان کا سوال ہے اس پر تو وہ آئے نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نعمانی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو باور نہ کریں، اپنے علم پر ناز کرنے والوں۔ ابھی آپ کو اصول مناظرہ کی کتاب، اصول مناظرہ کی کتاب رشیدیہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی لیے تو بے اصولی شروع سے کی۔ ہم نے الحمدللہ اصول دکھائے تمہارے سامنے۔ یہ جو حدیث مدرک رکوع والی بخاری شریف سے آپ نے پیش کی ہے، اس کے بارے میں تو آپ پر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ جب میرا اور آپ کا مناظرہ قلعہ دار سنگھ میں ہوا تھا، اس مناظرے میں آپ نے جو لفظ کہے تھے آج نہیں کہے، آج وہ لفظ نہیں کہے، کیونکہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے جو میں نے جواب دیا تھا، آپ سب لوگوں کا سمیت میرے محترم مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے سمیت آپ کے چہرے دیکھنے والے تھے کہ آپ کے رنگ پھک تھے اور آپ کے ساتھ کیا گزرا۔ آپ نے آخری ٹرم میں یہ حدیث اس وقت پیش کیا ہے تو شروع میں پیش کر دی ہے، سنو، اس میں یہ الفاظ آپ نے اس وقت کہے تھے جو حدیث میں موجود ہیں کہ لا تعد زادک اللہ حرصا لا تعد، جس کا معنی آپ نے یہ کیا تھا کہ اللہ آپ کے حرص کو، لالچ کو بڑھائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ تو میں نے کہا تھا جناب اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، لیکن تم حنفیوں نے کہا کہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت یا اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے، ہم ایسے کرتے ہی جائیں گے، ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا زادک اللہ حرصا، پڑھو بخاری، آتا ہے بخار تم کو، آتی نہیں بخاری۔ پھر کہتے ہیں کہ حدیث پڑھانی پڑ گئی، کس کو؟ ایک اہل حدیث کو حدیث پڑھانی پڑ گئی، کس کو؟ اہل حدیث کو۔ جوتا بنانا موچی کو آتا ہے، کپڑے سینے یہ درزی کو آتے ہیں، حدیث اہل حدیث کو آتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بخاری میں ہے، یہ ذرا سارا پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کے آگے لکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زادک اللہ حرصا لا تعد، اے میرے صحابی اللہ تیرے لالچ کو بڑھائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ تم نے حنفیوں نے کہا ہم کرتے جائیں گے اور لوگوں کو کہتے جائیں کہ نبی کی سنت پہ خلاف چلو، نبی کی سنت کے خلاف چلو، نبی کے کہنے کے خلاف چلو، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ آپ حدیث سے دکھائیں کہ حضرت ابو بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے کہا ہے نا کہ ابو بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی جو پیچھے آنے والا تھا، حدیث سے دکھاؤ الفاظ یہ کہ ابو بکرہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، یہ حدیث کے الفاظ دکھائیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے بخاری سے، وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فَقُولُوا آمین۔ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کا محل بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم نے آمین کس وقت کہنا ہے؟ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لے،
جب امام وللظالین کہے تو تم اس وقت آمین کہو گے، وگرنہ اس میں سورہ فاتحہ کی نفی کہاں آ گئی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو بخاری شریف میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب ہی علیحدہ باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، پڑھو تو صحیح، بخاری شریف آتی ہے آپ کو 104 صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ وہ حدیث عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا صحابی، تم کہتے ہو میں صحابی کی بات کرتا ہوں، یہ عبادہ بن صامت کون ہے؟ یہ کوئی غیر مقلد مولوی ہے؟ یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو مغفور ہے، اور میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو بدری صحابی ہے، اور میرے نبی نے اس کو نقیب مقرر کیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا یہی معنی ہے جو عبادہ بن صامت نے لیا کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ آپ جو بار بار یہ سفیان کی بات کر رہے تھے، یہ حدیث میں نے پیش نہیں کی، یہ حدیث اس میں تو فسائدن کے الفاظ موجود ہیں، اور جو میں نے پیش کی وہ بخاری کی ہے، اس میں فسائدن کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ سن لو، میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے، اس میں صاف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نے کہا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث ہم سے پڑھو۔ ماشاء اللہ۔ مولوی صاحب ایک پرانا واقعہ یاد کر رہے ہیں قلعہ ایدار سنگھ کا، جب ان کو انتہائی ذلت اٹھانا پڑی تھی اور اس دن کی شکست دیکھنے کی تھی ان کی، اور وہاں کا تمام علاقہ گواہ ہے اس بات پر، ہر دن ان کا حال یہ تھا، کیا تھا۔ اور اب بھی دیکھو، اب بخاری شریف کے میں کیا پیش کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں رکوع میں، جب رکوع میں آ کے شامل ہو گئے ہیں، خود سوچو، میرے کئی اہل حدیث ساتھی ہوتے ہیں جو بیچارے حدیث کے شوق میں ان مولویوں کی باتیں مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ یہ حدیث کو نہیں مانیں گے، باقی قولوں کو مانیں گے، یہ جیسے ہیں۔ لیکن بعض اہل حدیثوں ذرا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، خود سوچو، بعض اہل حدیثوں جن کے اندر کوئی اتباع حدیث کا مادہ موجود ہے کہ رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے تو فاتحہ اس کی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی؟ رہ گئی ہے۔ اب اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اب کوئی شک نہیں۔ ذرا چودھری صاحب خیر ہے تو ذرا، اب اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں یہاں کہاں ہے کہ فاتحہ کی نہیں پڑھی؟ بھائی رکوع میں جو شامل ہو گیا ہے تو فاتحہ غیر فاتحہ سب رہ گئی نا۔ رکوع میں ملا اور فاتحہ نہ پڑھی، نماز ہو گئی۔ مولوی صاحب لاؤ کہ پیارے پیغمبر نے ان کو فرمایا ہو کہ نہیں، تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی، لیکن رسول پاک نے تو فرمایا، رسول پاک نہیں فرمایا، اور رسول پاک کا نام لے کے خواہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر لفظ اب کہتے ہیں یہاں پر، میں نے ابھی تک وہ لفظ پورا پڑھا نہیں تھا، میں چونکہ وہ رہ گئی تھی بات، یہ خود پڑھتے ہیں لفظ لا تو اد، لا یہ اگلی باری میں ان سے میں پوچھوں گا یہ سیگا کیا، پورا ابتدا سے سیگا بتا دینا ذرا۔ لا تو اد پتہ لگتا ہے کس کو کچھ آتا ہے کہ جی اہل حدیث ہم جانتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے آدھا صفحہ پڑھاؤں بخاری کا، صرف آدھا صفحہ بالکل عبارت صحیح پڑھ دیں، پتہ لگتا ہے آپ اہل حدیثوں کو کچھ آتا بھی ہے۔ آپ اہل حدیثوں کو پڑھانے کے لیے تو ہم حنفیوں کو مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے میں کئی مقامات پر پڑھاتا رہا ہوں۔ لا تو اد، رسول پاک نے فرمایا آدھا نہ کر۔ وہ لا تو اد کا معنی کیا ہے؟ لوٹا نہیں۔ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو گئی۔ لا تو اد اعادہ نہ کر اور لوٹا نہیں۔ مولوی صاحب میری بات تو رسول پاک نے فرما دی، کاش کہ اب رسول پاک کی بات کو ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اہل حدیثو آؤ حدیث کو مانو۔ رسول پاک کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ رہ گئی، لا تو اد لوٹا نہیں، ہو گئی، اس کے بغیر بھی ہو گئی، لوٹا نہیں۔ اور آگے میں پیش کر رہا تھا یہ مسلم بخاری شریف سے
बुखारी शरीफ से, ये सफ़ा 947 है, दूसरी जुज का सफ़ा 947 बुखारी शरीफ का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा नकल करते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, इज़ा अम्मनल कारिउ फअम्मिनू, इज़ा अम्मना, जब आमीन पर पहुंचे, कौन? अल कारिउ, एक किरात करने वाला। आमीन से पहले कौन सी सूरत होती है? फातिहा। पहले कौन सी सूरत होती है? ये फातिहा पढ़ने वाला। अल कारी, एक इमाम, एक। जब वो आमीन पे पहुंचे, मुक्तदियो अब तुम भी क्या करो? अमीनू, आमीन कह लो। अल कारी, अगर एक इमाम ना होता, बाकी सब भी होते, तो कारी लफ्ज ना होता, जमा का लफ्ज होता। फिर लफ्ज क्या होता? जमा का। लेकिन लफ्ज क्या है? अल कारी। पर ये गल इन्होंने कौन समझावे? इनको जमा तस्निया का क्या पता? ये तो बेचारे बुलूगुल मराम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, उस्ताद सफा ज़र लगा के देते हैं। बुखारी पढ़ते हैं तब भी ज़बर ज़र लगा के देते हैं, पता ही नहीं। जिसको लफ्ज का पता नहीं, उसे मफहूम का क्या पता चलेगा? ये इज़ा अम्मल अल कारी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फैसला कर रहे हैं कि आमीन से पहले की जो सूरत है पढ़ने वाला एक। शुक्र है मौलाना ने भरी मजलिस उलमा की मजलिस में ये मान लिया है कि अहले हदीसों को हदीस का शौक है। तभी कहा ना कि ये हदीस के शौक में उलमा की बात को मान लेते हैं। दूसरी बात देखो मौलाना, आपने ये हदीस पेश की है अबी बकरा वाली बुखारी शरीफ के हवाला से। आपकी किताब हदाया में लिखा है फराइज़ुस सलात सित्ततुन, नमाज के 6 फराइज हैं हदाया में। जी जी, हदाया में क्या है? अल हदाया कह दो कि क्या है? वही है। ये देखो, हा के नीचे कसरा है, समझ आ गई आपको? नहीं पता चला अभी भी? अल्लाह के बंदो, ये कैसी बातें? हम तो उर्दू में बात करते हैं, तेजी में बात हो जाती है। इस वक्त अल्फाज के पेचों में उलझना मकसद नहीं है। बात समझो भाई, बात समझने की कोशिश करो। हिदाया में लिखा है कि आपके नजदीक नमाज के 6 फर्ज हैं। पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, दूसरा फर्ज है क़ियाम, तीसरा फर्ज है किरात। और इस हदीस से ये तीनों फर्ज दिखाओ, तीनों फर्ज। अगर आप इस हदीस से ना दिखा सकेंगे तो आपकी दलील नहीं बनेगी। और इसके बाद आपने ये कहा कि पुराना वक्त आपने याद कराया, जो फतूहात होती हैं, समझदार अपनी फतूहात को कभी भूला नहीं करते। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने अहले हदीस की हदीस के साथ शौक को तस्लीम करते हुए मान लिया है कि अहले हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस को हदीस का शौक है। फिर आप ये भी मान लें कि हम हदीस को समझने वाले हैं। जो हदीस आपने पेश की है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन। इसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल बताया है कि आमीन आपने किस वक्त कहनी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को आप जितना भी इल्म नहीं था कि वो हदीस जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा के बारे में है वो सफ़ा 104 पर लाते हैं, और ये हदीस दूसरे सफ़ा में लाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नौज़ुबिल्लाह आप जितना भी इल्म नहीं था। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं। ये मदनी सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान फ़हिया खिदाजुन सलासन गैर तमामिन फ़क़ील अबी हुरैरा इन्ना नकूनु वराअल इमाम फ़क़ाला इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो आदमी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये बयान किया 3 दफा आपने फरमाया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उसकी नमाज खिदाज है, खिदाज है, खिदाज है, गैर तमामिन, वो पूरी नहीं है। वो नमाज जो जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज पूरी नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा, इन्ना नकूनु वराअल इमाम, कि हम इमाम के पीछे हों फिर क्या करें? मौलाना सुनो, आप कहते हैं कि मुक्तदी का जिक्र नहीं है, आप कहेंगे खल्फल इमाम की हदीस पेश नहीं की। सुन ले, इसमें साफ अल्फाज हैं। रावी कहता है, पूछने वाले ने पूछा, अबी हुरैरा नबी का फरमान पेश करने वालों, इन्ना नकूनु वराअल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं फिर क्या करें? फ़क़ाला इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि उस वक्त अपने नफ्स में पढ़, और पूछने वाले अपने जी में पढ़ा कर। क्यों?
تفسیر بیان کی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کیا ہے، والے عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے واسطے جو اس نے سوال کیا، فإذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، وإذا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، فإذا قال مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور سن لو، یہ سمجھتے جاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق بتایا کہ یہ تو نماز ہے، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور نماز کہا سورہ فاتحہ کو۔ جس سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ابن حبان، اس میں یہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ 96 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ اگلی دفعہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اہل حدیث مولوی کا حال یہ ہے کہ میں نے ایک سیگا صرف ابھی تک پوچھا ہے، لا تو عید، جواب کوئی نہیں دیتا سر، وہ چاہتا ہے ساڈے کو حدیث سکھو کے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا حدیث ابی بکرہ میں، دیکھو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سیدھی بات ہے، جس طرح آدمی دل سے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس معمولی سا قیام ہو گیا، اللہ اکبر ہو گیا، یہ ہر ایک جانتا ہے۔ رکوع کے اندر آئے ہیں، آ کے شامل ہوئے ہیں۔ اب بات تو ہے رکوع کے اندر آ کے جو شامل ہوئے ہیں تو فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ واضح بات ہے کہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ جب فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی، اور رسول پاک نے خود فرما دیا کہ لا تو عید، لوٹا نہیں، لوٹا نہیں۔ اور اب مولوی صاحب کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں تھی، یہ اب پیش کر رہے ہیں مسلم شریف سے خداج والی روایت، من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج ہے۔ جس نے، یہاں مقتدی کی بات آئی ہے؟ کوئی نہیں۔ مسلم شریف میں مقتدی جی رسول پاک نے جو فرمایا ہے، جو دیکھو نا دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول پاک نے فرمایا او مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو خداج۔ مولوی صاحب ہمت ہے تو مسلم میں رسول پاک کا ارشاد مقتدی کے لیے اور ثابت کرنا تمہارا کام، تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام۔ ہم ہیں حدیث کو ماننے والے، تمہاری طرح صرف دعویٰ نہیں ہے۔ اس لیے جو بعض میں کہہ رہا تھا، بعض جو کچھ شوق رکھتے ہیں ان میں بعض میں اتباع ہوتی ہے، بیچارے دھوکے میں مارے جاتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور اس قسم کے بعض اہل حدیثوں، آج سمجھو، اندازہ لگاؤ تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے۔ قرآن حدیث کی دلیل نہیں، تھانوی انجا کیا ہے، ماجدی انجا کیا ہے، عبدالحی لکھنوی انجا کیا ہے، ملا جیون انجا کیا ہے، فلانے آکیا تے فلانے آکیا، رسول پاک کی حدیث کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ بیشک کو پیش کر دیں کہ رسول پاک کے ارشاد میں، رسول پاک کے ارشاد میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے۔ اور جی چھوڑو، اچھا میں نے جو پیش کیا تھا بخاری شریف سے، دیکھو وہاں پر اذا قال الامام، کتنا واضح لفظ ہے رسول پاک کا۔ کاش کے انسان کے اندر مادہ ہو کہ میں نے رسول پاک کے فرمان کو ماننا ہے۔ رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ، فاتحہ کون پڑھے؟ کون؟ پیارے پیغمبر کا ارشاد، قال الامام، قال الامام۔ اور آگے کہتے ہیں مقتدیوں کو کیا حکم ہے؟ قولو، تم بھی غیر مغضوب علیہم الضالین پڑھو، تم بھی یہ پڑھو، نہیں نہیں نہیں، تم کیا؟ قولو آمین، قولو آمین۔ یہ کتنا واضح لفظ موجود ہے۔
اور حدیث بھی بخاری شریف کی. میرے دوستو اپنے اندر مادہ پیدا کرو حدیث کے باتیں اور راوی ہو رہے اس واسطے حدیث سن لو. ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی پاک دے صحابی نے انہاں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاضل الکتاب کہ وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو راوی کہتا ہے قلت فإن كنت خلف الامام، میں نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں، کیونکہ نبی پاک بات کر رہے ہیں نا، تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ راوی کہتا ہے یہ جو راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی راوی ہے نا؟ نہیں، یہ مسند میں صحیح ابن حبان کی بات کر رہا ہوں. صحیح ابن حبان میں یہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہاں میں کہتا ہوں نہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے سن لے نا، آگے سن تو لے. فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو وہی راوی کہتے ہیں قلت فإن كنت خلف الامام، کہ میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ قال فأخذ بیدی، راوی کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور فرمایا اقرأ فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مان لو. اگر آپ میں جرت ہے تو حدیث کو صحیح سمجھنا پڑے گا آپ کو. آگے دیکھیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث مسند ابی یعلا سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھا لی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فقال اتقرؤون فی صلاتکم خلف الامام والامام یقرأ، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، سن لو، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی جب تمہارا امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا انا لنفعل، اللہ کے رسول ہم اس طرح کرتے ہیں. قال فلا تفعلوا لیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، جب امام تمہارا قرات کر رہا ہو تو تم پیچھے نہ پڑھو مگر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو. تمہارے اندر اگر جرت ہے، نعمانی صاحب خدا کے لیے ایک حدیث پڑھ کر سنا دو اس مجمع میں جس میں الفاظ سورہ فاتحہ کے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو. ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے لفظ موجود ہیں، آپ جو بھی پیش کرتے ہیں اس میں قرات کے لفظ ہیں. اور آگے آؤ، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں انصات کا لفظ ہے، جو قرآن کی آیت پیش کی اس میں بھی انصتو کے الفاظ ہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ دل میں پڑھنا، آستہ پڑھنا انصات کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينصت اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرے تم خاموش ہو جاؤ. اس وقت خاموشی کا حکم دیا اللہ کے نبی نے. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیرکع رکعتین، کہ جب تم میں کوئی ایک ایسی حالت میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر تم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. ایک طرف اللہ کے نبی خطبے کے وقت انصات کا حکم دیتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اہل حدیث کے سامنے آئے ہو، اہل حدیث سے تمہارا پالا ہے، اور تمہیں تڑپا کے رکھ دیں گے حدیث سنا سنا کر کہ اللہ کے نبی ایک طرف خطبے کے وقت مقتدی کو، اپنے امتیوں کو انصات کا حکم دیتے ہیں، دوسری طرف 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انصات کے خلاف نہیں ہے آستہ پڑھنا. ہم اسی لیے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث اور سن لیں، میرے ہاتھ میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے اور خیر الکلام فی القراءۃ خلف الامام، اس میں یہ حدیث ہے حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا نے مسند ابو یعلا سے یہی مسلم شریف والی روایت خداج والی پیش کی ہے، خداج والی روایت. اب دیکھیں یہ صحیح ابن حبان سے، ٹھیک ہے، یہ مسلم میں یہی روایت موجود ہے اور وہاں پر وضاحت موجود ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، یہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول پاک نے نہیں. کس نے فرمایا؟ حضرت ابو فقیل لابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کو کہا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے
آگے فرمایا فقال اقرا بیافی، آگے سمیت رسول اللہ، یہ آگے حدیث آ رہی ہے. یہ فرمایا کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، رسول پاک کا فتویٰ. اور اسی مسند یہ صحیح ابن حبان میں یہ ساتھ آگے موجود ہے، 97 پر بھی، وہاں پر بھی لفظ موجود ہے صاف، یہی حدیث اس میں لفظ موجود ہے قل تو یا ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا شاگرد حضرت ابو ہریرہ کو کہتا ہے ان یکون احیانا وراء الامام قال یبن الفارسی، یبن یہ اپنا شاگرد ہے ان کا، اقرا بیافی نفسک فانی سمیت رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بیافی نفسک، یہ کون کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، یہ رسول پاک کا ارشاد نہیں. اور جو انہوں نے پیش کیا یہ 96 سے، وہاں پر صرف اتنا لفظ کل تو ان کن فإن کن تو خلف الامام، یہ کل تو میں نے کہا، کون ہے کل تو؟ یہ واضح نہیں. ان کن تو کون واضح، کالا کالا کا فاعل کون واضح. ساتھ اگلی حدیث اس میں جی ہاں یہ 7 لفظ ہے. کالا کون؟ کالا یبن الفارسی، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابن فارسی، ابن اقرا بیافی نفسی، یہ کالا کا قائل کون؟ ابو ہریرہ. کون ہے؟ تو مولوی صاحب یہ قول ہے ابو ہریرہ کا، یہ رسول پاک کا فتویٰ. اور مسلم شریف میں بھی کیا ہے؟ رسول پاک کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اور رسول پاک کا جو قول ہے اتنا ہے فہیہ خداج. فہیہ حدیث کی تشریح کو سنتے وقت میرے دوستو یوں اس طرح ہنسی، اس طرح مذاق کرنا یہ اہل حدیثوں کو شیوا نہیں دیتا کم از کم، باقی مرضی آپ کی. یہ جو مسند ابی یعلا سے آپ نے پیش کیا حضرت انس کی روایت، حضرت انس کی یہ جو روایت ہے اس میں اس کی سند آپ نے پڑھی نہیں ہے، بہرحال آئندہ سند پڑھ دینا. اس میں ابو قلابہ ہے مدلس ایک، اور اس کے عبید اللہ ابن عمرو الرقی، اس کے علاوہ باقی شاگرد یہ امام بہقی نے سارا اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس کو مرسل بیان کرتے ہیں. عن ابی قلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس، حضرت انس کا وہاں پر ذکر نہیں ہے. مرسل ہے، مرسل جو تمہارے نزدیک حجت اور دلیل نہیں ہوا کرتی، یہ مرسل ہے. مولوی صاحب اس ابو یعلا کی روایت کو صحیح ثابت کر، صحیح ثابت کرنا تیرا کام ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آئیے جی پھر عبد الرحمن ابن اسحاق کے بارے میں انہوں نے کہا وہ عبد الرحمن ابن اسحاق مدنی ہے، واسطی نہیں ہے، مدنی ہے، واسطی نہیں ہے. کیوں؟ سمجھو، یہاں پر عبد الرحمن ابن اسحاق کا استاد ہے سعید مقبری، سعید مقبری کے شاگردوں میں ابن اسحاق مدنی کا ذکر آتا ہے. خالد طحان کے استادوں میں ابن اسحاق، عبد الرحمن ابن اسحاق کا ان کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن وہ عبد الرحمن ابن اسحاق جو واسطی ہے، ضعیف وہ ہے. امام احمد نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے. اس نے حضرت عبد الرحمن ابن اسحاق مدنی کو نہیں کہا، عبد الرحمن ابن مدنی کو وہ کہتے ہیں صالح الحدیث، صالح اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ کتاب القراءات بہقی سے، یہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کی صراحت نہیں بتائی. یہی جو روایت جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اس پر اعتراض کرو، میں صحیح ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں لفظ ہے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب، ام الکتاب فاتحہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جتنی روایتیں پیش کی ہیں فاتحہ کا ذکر، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ. حدیث میں صاف لفظ ہے فاتحہ کا ذکر، اور آگے رسول پاک فرماتے ہیں الا صلاۃ خلفا، امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ پڑھے تو خداج نہیں. مولوی صاحب فاتحہ کا ذکر، فاتحہ کا ذکر. حدیث انس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں ابو قلابہ کے حوالے سے کہ وہ مرسل ہے، وہ روایت مرسل. ان کی تدلیس کی بیان، تدلیس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. بات سنو، ابو قلابہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 15 پیغمبر کے صحابہ کے یہ شاگرد ہیں، حضرت انس کے یہ شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے یہ شاگرد ہیں، اور حضرت مالک بن حویرث کے یہ شاگرد ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ شاگرد ہیں. پیغمبر کے 15 صحابہ کے شاگرد حضرت ابو قلابہ ان کی تدلیس بیان کر رہے ہو، ہوش سے بات کرو. یہ اس میں ارسال کی بات آپ کر رہے تھے. سنو، میں موصول روایت پیش کرتا ہوں.
حدثنا مخلد بن ابي زميل حدثنا عبید اللہ ابن عمرو الرقی عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارسال ختم ہو گیا اور مرسل روایت آپ کا مطالبہ یہ پورا ہو گیا ہے کہ یہ موصول روایت ہے، اور اب کو چاہیے کہ آپ صحیح حدیث کو مان لیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ صحیح حدیث پیش کرنا آپ کا کام ہے اور مان لینا ہمارا کام ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ابھی آپ اپنے قول میں کتنے صادق ہیں، سچے ہیں۔ اگر سچے ہوں گے تو اس صحیح حدیث کو کہ یہ مرفوع حدیث ہے آپ مان لیں گے، اس میں صاف الفاظ ہیں ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ فلما قضى صلاته اقبل عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ فسكتوا فقال ها ثلاث مرات۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ پوچھا کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، جب امام تمہارا پڑھتا ہوتا ہے تو صحابہ خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، تو اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے ایسے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے۔ فقال، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے قال فلا تفعلوا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہ پڑھو، لیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، اور میرے مقتدیو تم میرے پیچھے اپنے دل میں صرف فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ پڑھا نہ کرو۔ آگے دیکھو ابو قلابہ کی دوسری لا یعرف له تدلیس، ہاں جی یہ میرے پاس کتاب الجرح والتعدیل ہے، اس میں لکھا ہے ابو قلابہ لا یعرف له تدلیسہ، اس کی تدلیس لا یعرف له تدلیس، اس کی تدلیس معروف نہیں ہے، اس لیے اور یہ لکھا ہے اصح ان تدریس لیس بجرح، اور حنفیوں کے نزدیک تو تدلیس جو ہے وہ جرح کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے تسلیم کیا کہ تدلیس کوئی جرح نہیں ہے تو اب اتنی سی بات کر کے کہ یہ جو راوی ہے نا ابو قلابہ یہ مدلس ہے، ان لوگوں بیچاروں کو کیا پتا ہے تدلیس کیا ہوتی ہے؟ آپ ظاہر کریں گے کہ دیکھو جی یہ ضعیف روایت پیش کرتا تھا، حالانکہ یہ اہل حدیث طالب علم صحیح حدیث پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لو، یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے، اس میں صاف الفاظ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأ ان احد منكم اذا جهرت بالقراءة الا بأم القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بعض نمازوں میں سے جو کہ جاری نمازیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھائی، فقال آپ نے فرمایا لا يقرأ ان احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن، کہ لوگوں جب میں جہری قرات کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جب میں جہری قرات کر رہا ہوں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھنا، لا یقرأن احد منکم اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑھو مگر قرآن کی ماں پڑھو، کیونکہ قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے۔ نسائی شریف ہاں زید بن واقع کرو ذرا انشاءاللہ مل جائے گا جواب آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، یہ مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کی یہ روایت سن لیں۔ الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الامام والامام يقرأ قالوا انا لنفعل ذلك قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بأم الكتاب او قال بفاتحة الكتاب۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا نہ میرے پیچھے نہ پڑھو، الا ان یقرأ احدکم بام الکتاب، مگر میرے پیچھے قرآن کی ماں پڑھا کرو۔ 114 سورتوں میں سے کوئی ایک سورت نہیں پڑھنی، نساء نہیں پڑھنی، آل عمران نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت انس کی روایت مولوی صاحب نے پیش کی، اس میں نے کہا کہ ابو قلابہ اس کو یہ اتنے صحابہ کا شاگرد ہے فلاں ہے، یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے، بات یہ ہے اس پر میزان الاعتدال صفحہ 426 جلد 2 سیر و اعلام النبلاء اس کے اندر موجود ہے کہ صاحب و تدلیس کی یہ راوی مدلس تھا۔
10 منٹ تو آخری ٹرم ہے. اچھا آخری ٹرم ہے تو 5 منٹ دوسرا دلال نہیں دینے. اچھا یہ منو دس سیوا ذرا میں تاکہ صاحب و تدلیس یہ خالد یہ جو ہے ایوب صاحب و تدلیس ہے. اور دوسرا میں نے کہا یہ میرے پاس موجود ہے جی کتاب القراءت بے کی صفحہ 74-75 میں قصر اسنادہ جماعت. یہ جو ہے اصل ہے عن ابی قلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک سے حضرت انس روایت نہیں کرتا. ابو قلابہ جس کی رسول پاک سے ملاقات ہی کوئی نہیں, رسول پاک سے ملاقات ہی کوئی نہیں, وہ روایت کر رہا ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی, مرسل ہوگی. اور یہ مرسل بیان کرنے والے کون؟ حماد ابن زید 1, حماد ابن سلمہ 2, عبد الوارث ابن سعید 3, اور اسماعیل ابن الیہ 4, سفیان ابن عیینہ 5, اور یہ بیان اس طرح کرتے ہیں. اور ایک عبید اللہ ابن عمر الرقی جو ہے ان کے خلاف جو ربما اخطا جو خطا کار تھا اس کی خطا ہے خطا, تو یہ روایت ضعیف ہے, خطا پر مبنی ہے. مولوی صاحب ہمت ہے تو اس کو صحیح ثابت کرو. اور دوسری جو روایت آپ نے پیش کی ہے حضرت اذا جہر تو نسائی والی, اس میں نافع راوی مجہول ہے, نافع راوی مجہول ہے. لا یعرف لہو کیا نام لا یعرف بغیر حاضل حدیث میزان الاعتدال صفحہ 242 جلد نمبر 4. امام زابی فرماتے ہیں لا یعرف بغیر حاضل حدیث لا ہوا فی کتاب البخاری وابن ابی حاتم. یہ ابن ابی حاتم کی کتاب میں, بخاری کی کتاب میں کسی جگہ پر اس سوائے اس حدیث کی یہ مجہول راوی ہے, اور مجہولوں کی روایت کبھی صحیح نہیں ہوا کرتی. مجہول راوی ہے مجہول. مولوی صاحب با سند صحیح اور صریح موصول طریق یہ کوئی بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس. اگر ہمت ہے تو کوئی با سند صحیح اور صریح موصول کر کے روایت پیش کرو. موصول آپ کے پاس کوئی بھی طریق نہیں ہے. یہ آخر میں آپ نے یہ کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا جی؟ یہی نافع والا نا. اچھا اور تو نہیں اس تو علاوہ دیتے ہیں کوئی؟ میں ہاں وہ میں اچھا جی نہیں میں اور گلا نہیں کر رہے سی. اچھا جی یہ نافع مجہول ہے, نافع مجہول ہے, اور نافع ہے بھی متفرد. اس کا کوئی مطابق نافع کا کوئی بھی مطابق موجود نہیں ہے. جو الفاظ بھی عین ہی متن بھی سند بھی اسی طرح ہو, اس طرح کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ اب میں نے جو پیش کیا تھا آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ اللہ کے قرآن سے, اس کے لیے دیکھو اب میں نے پیش کیا شان نزول صحابی سے. اس کے برعکس انہوں نے جی فلاں مولوی کہتا ہے اتنے شان نزول, اتنے شان نزول, اتنے شان نزول. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں ایک تو صحاح ستہ کا امام رسول پاک کی تفسیر کے مطابق اس کو مقتدیوں کے لیے بنا رہا ہے. گویا کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ امام پڑھے گا اور مقتدیوں تمہیں حکم ہے چپ رہنے کا. اب رسول پاک کی تشریح اس حدیث کے لیے, اور پھر صحابی عبداللہ ابن مسعود کا میں نے کتاب القراءت للبیکی سے پیش کیا تھا شان نزول, کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے, یہ اس کا تعلق ہے مقتدی کے لیے, اور مقتدیوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے چپ رہنے کا. انصت للقرآن قرآن کما امرتا. اور اسی طرح اجماع ہے, امام احمد کہتے ہیں اس کے نزول فی الصلاۃ پر اجماع ہے, نزول فی الصلاۃ پر اجماع ہے. اس کے ساتھ پھر میں نے مختلف حدیثیں پیش کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں کہ امام کا وظیفہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا, مقتدی کا کام ہے آمین کہنا, مقتدی کا کام ہے آمین کہنا. مقتدی فاتحہ کے پڑھنے میں شریک نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جس کے اندر صاحب موجود ہے کہ انہوں نے اب فاتحہ نہیں پڑھی ہے, رکوع میں آ کے وہ شامل ہوئے ہیں. اچھا میں تو پہلے ہی شروع ہو گیا شاید سمجھ کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے, خیر ہے, چلو کوئی نہیں. رکوع کے اندر شامل ہوئے ہیں, اور رکوع کے اندر شامل ہوئے تو یقیناً فاتحہ ان کی رہ گئی. اور رسول پاک نے فرمایا کہ تجھے نماز کے لوٹانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر بھی نماز ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف سے میں نے پیش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کتاب القراءت للبیکی سے پیش کیا, اور اس میں فاتحہ کی صراحت, یہ جو کہتے تھے فاتحہ کی صراحت نہیں, فاتحہ کی صراحت ہے
آمین سے پہلے سورت پڑھنے کی صراحت ہے. ہاں امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پھر نماز خداج نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، پھر نبی پڑھے تو نماز ہو جائے گی. آگے اس کے بعد شیخ ابو بکر ایک امتی کا ایک قول ہے، ایک قول. میں نے انہیں کہا اس قول پہ دلیل تم پیش کرو، اس کو ثابت کرو. میرا کام ہے اس کو صحیح ثابت کرنا. اب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکے، اس راوی کو خصوصاً. میں نے کہا پھر یہ راوی عبد الرحمن ابن اسحاق مدنی ہے، استادوں اور شاگردوں کے ملانے سے مدنی ثابت ہوتا ہے، واسطی ثابت کوئی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف سے وہ ارشاد بھی نقل کیا کہ رسول پاک نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ امام پڑھے گا مقتدیو تمہارا کام ہے چپ رہنا، چپ رہنا. اور وہاں پہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انما وضعت ہاہنا ما اجمعوا علیہ، یہاں میں نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے. گویا کہ یہ اذا قرأ فانصتوا اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام مسلم بتاتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے. اس کے صحیح ہونے پر قرآن بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ، اس قرآن کا شان نزول اجماع سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ، صحابہ کا شان نزول ہمارے ساتھ. اس کے برعکس باسند صحیح جو انہوں نے کہا تھا جی کافر شور مچاتے تھے، میں نے ان کو کہا تھا لاؤ باسند صحیح، باسند صحیح. کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہی کہ کافر شور ڈالتے تھے اور اللہ پاک نے ان کافروں کو خاموش کرانے کے لیے یہ آیت اتاری ہے. ثابت کرو، ثابت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے. پر اخیر میں بھی صاف کہتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اب تک بھی آزمائے ہیں. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دیکھیں گے. اب تک کوئی اہل حدیث مولوی ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا جسے کچھ پڑھنا آتا ہو، جو کچھ بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، کوئی دلیل دینے کا سلیقہ رکھتا ہو اور اپنے مذہب پر کوئی حدیث پیش کر سکے، حدیث صحیح ہو، صریح ہو. اب تک کوئی اہل حدیث نہ پیش کر سکا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کوئی پیش نہ کر سکے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے حنفیہ کا موقف قرآن سے بھی ثابت، حنفیہ کا موقف حدیث سے بھی ثابت. لیکن ان کے پاس نہ اللہ کا قرآن ہے نہ ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے. اور رسول اللہ کے فرمان کی بجائے آج وہ کیا کہتے ہیں جی فلانے مولوی کی آنکھ ہے، فلانے مولوی کی آنکھ ہے، فلانے مولوی کی آنکھ ہے. بلے بلے آگے آگے قال اللہ قال الرسول. آج کالا فلاں مولوی، کالا فلاں مولوی. اور مولوی صاحب اور پیغمبر کریم کے ارشاد کے مقابل ایک مولوی نہیں ہزاروں مولویوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں اور پیغمبر کا صحیح سند سے ثابت ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے نسائی شریف سے حدیث بیان کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقرأن احد منکم اذا جہرت الا بام القرآن، کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑھنا مگر قرآن کی ماں. یہ حدیث نسائی شریف سے پیش کی. مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں راوی ہے نافع جو کہ مجہول ہے، تو سن لو. نافع بن محمود یہ میرے پاس کاشف ہے، اس میں لکھا ہے اس راوی کے بارے میں محمود کے بارے نافع بن محمود کے بارے میں ثقۃ کہ یہ راوی ثقہ ہے. اور یہ المحلہ میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 242 پر. جی ایسی کا تم کہہ دو گل کرو، شور نہ پاؤ، شور نہ ڈالو بھائی. نہیں نہیں نئی بات نہیں، جو آپ نے کہا ہے اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، یہ اصول کی بات ہے. کیوں؟ چلو ٹھیک ہے، چلو نہیں نہیں جو جواب بھائی جو انہوں نے چپ کر کے سن کے لو. بھائی میں چاہتا تھا کہ
کہ آپ نے نافع بن محمود پر جرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مجہول ہے. میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ مجہول نہیں ہے, یہ معروف راوی ہے اور ثقہ راوی ہے. بیٹھ جانا آپ نا صدر ہیں, صدر ہے نا مناظرہ, بیٹھتے کیوں نہیں ہیں آپ بھی چاہ پیتے ہیں. شور کا شکست. خاموش. دیکھو الحمدللہ خاموش بھائی, ٹھہرو, میں 5 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں کروں گا. یہ اصول مناظرہ کے خلاف بات نہیں ہونے. سنو, میں نے الحمدللہ فقرہ ما تیسر من القرآن. آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا بیٹھ جاؤ. نہیں ہوتی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, نہیں ہوتی, بیٹھ جائیں. میں جانتا ہوں تم کو کہ تم شور ڈالنا چاہتے ہو. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا جو شور ڈالے گا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا, اس کی شکست ہوگی. میں نے قرآن پاک کی آیت فقرہ ما تیسر من القرآن پیش کی اور اس کے ساتھ تمہاری کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو آیت ہے فقرہ ما تیسر من القرآن, اس کے بارے میں آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فالاول ان الاول, یار خاموش نہیں ہوتے, فإن الاول بعمومہ. 5 منٹ بیٹھ جاؤ نا, 5 سنو. قرآن کی آیت پیش کی فقرہ ما تیسر من القرآن, جس کے بارے میں آپ کی کتابوں سے حوالہ دیا فإن الأول بعمومہ یوجب القراءۃ علی المقتدی, کہ یہ آیت فقرہ ما تیسر من القرآن اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے. آپ نے اپنے مولویوں کو, اپنے بڑوں کو, ائمہ کرام کو آج تم نے مولوی کہہ کے نبی کے فرمان کے سامنے چھوڑ دیا ہے. مان گئے آج کہ اپنے ائمہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا نبی کی حدیث کی موجودگی میں. یہی مسلک اہل حدیث ہے جو آپ نے قبول کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کی پیش کردہ روایت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ کے بارے میں اعتراضات کیے, جس کا ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا امام جماعت کرا رہا ہے, پیچھے ایک آدمی آتا ہے, آیا وہ اللہ اکبر کہے یا نہ کہے, تو اگر تکبیر تحریمہ کہے گا اس کی نماز آپ کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے, اور اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب آپ نے دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ کے امام الکلام میں عبدالحی لکھنوی نے لکھا کہ اس کے 6-7 شان نزول اقوال پیش کیے جاتے ہیں, اور جب مختلف اقوال آ جائیں, کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے, تو پھر 2 قول آ جانے کے بعد, 2 قول متعارض آ جانے کے بعد ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. یہ آپ کے مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا, اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے بخاری, مسلم اور نسائی کے حوالے سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی پر یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نازل ہوئی تھی, اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نازل ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے باتیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ باتیں کرتے تھے. باتیں کر سکتے ہیں, فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ باتیں اس وقت بند ہوئی جب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین نازل ہوئی, اور یہ مدینے میں جا کر نازل ہوئی ہے. لوگوں بات سمجھنے کی ہے. انہوں نے ابھی تک 2 روایتیں پیش کی, ایک تو وَإِذَا قُرِئَ قرآن کے بارے میں, اور دوسری حضرت ابو ہریرہ کی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, جو انہوں نے نسائی کے حوالے سے پیش کی. میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کی لکھوائی ہوئی اپنی کتاب, ان کا صحیفہ موجود ہے, اس میں یہ الفاظ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے نہیں ہیں, اور ابن اجلان اس میں راوی ہے جو سیء الحفظ ہے, ابو ہریرہ کی حدیثوں کو خلط کرتا تھا, اس کی آپ نے روایت پیش کی. میں نے اعتراض کیا, آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر آپ نے بیکی سے روایت پیش کی عبد الرحمن واسطی کے حوالے سے. میں نے جب جرح کی, میں نے کہا کہ اسی روایت کے راوی کو دیکھ لیں. انہوں نے روایت بیان کرنے کے بعد آگے اس سے جرح کی ہے. آپ نے اور کتابوں کا حوالہ دیا, لیکن بیکی کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اس میں اسی روایت پر جرح موجود ہے. اس لیے آپ کی جو بیان کردہ روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. جو بھی صحیح پیش کی وہ کون تھی؟ قرآن کی آیت تھی, لیکن اس کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کا کوئی اس میں کوئی دلیل پیش نہیں ہوئی. اس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی نفی کا ذکر نہیں ہے. نہ اللہ نے بتایا, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ صحابہ کا اس میں اجماع, نہ اپنے امام سے یہ ثابت کر سکے. اور اس کے ساتھ آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے اجماع کی بات کی ہے. میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے اجماع کو پیش کرنے والوں ترمذی شریف کو اٹھاؤ کہ حضرت امام احمد بن حنبل خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے. پھر تم نے اجماع کی بات کیسے کر دی جبکہ وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے؟ الحمدللہ